حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات بہت بڑی اور بلند ہے، ان کے بنائے ہوئے قوانین اور ان کے احکامات اور طریقے بہت عظیم ہیں، لیکن فی الحال ایک چیز کو ہم نے سامنے رکھا، اس کو بنیاد بنا کر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے۔ یہ کیس اسٹڈی ہے۔ 1983 میں یو ایس آرمی نے 11 رولز بنائے، 11 رولز آف لیڈرشپ۔ یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے، انہوں نے پتہ نہیں اس میں لاکھوں ڈالر لگائے ہوں، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے سوچا ہو، تھنک ٹینک بیٹھے ہوں، پھر جا کے انہوں نے 11 رول بنائے کہ ایک لیڈر کے اندر کون سی 11 چیزیں ہوں تو وہ لیڈر کہلانے کا مستحق ہے۔ تو یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی۔ آج تو موسٹ ماڈرن ورلڈ آ گئی نا، اس موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ کے اندر بھی جو اصول ان لوگوں نے طے کیے ہیں، آپ حضرت عمر کی زندگی کو دیکھیے، وہ آپ کو بہترین طریقے سے ملتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تربیت کس نے کی؟ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کو اصول کہاں سے ملے؟ قرآن پاک سے ملے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اور اللہ نے ان کو چاروں خلفاء کو جو فہم عطا کیا تھا، نبی علیہ السلام اس پہ مہر لگا دی، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا، ان کے طریقوں پر عمل کرنا۔ تو ان کے طریقے تو بہت بلند ہیں، لیکن ہم اس کو اس نظر سے ذرا آج دیکھتے ہیں۔ 11 رولز آف لیڈرشپ، اس میں سے پہلا پوائنٹ ہے نو یور سیلف اینڈ سیک سیلف امپروومنٹ، کہ اپنی اہلیت کو سمجھنا اور اپنی کمزوریوں کو دور کرتے رہنا اور اپنی بہتری کی طرف لگے رہنا، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہنا، یہ پہلا پوائنٹ انہوں نے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کوالٹیز کو بھی جانتے تھے اور اپنی کمزوریوں کو بھی جانتے تھے، اور اس میں امپروومنٹ کے لیے بالکل تیار رہتے تھے۔ اس کی ایک مثال وہ فرمایا کرتے تھے، جو میرے پاس میری غلطیوں کا تحفہ لائے گا، عیبوں کا تحفہ لائے گا، میں اس کے لیے دعائے خیر کروں گا، میں اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ اس سے بڑی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ آج کوئی ہمیں ہماری غلطیاں بتائے تو ہمارا نفس ایسے بھڑکتا ہے، ہمارے تو مثال ایسے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ جبکہ انہوں نے کہا تھا جو میرے پاس میری عیوب کی باتیں لائے گا، میری غلطیوں کو انڈیکیٹ کرے گا، میں اس کے لیے دعائیں خیر کروں گا، اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ یہ اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کی بات ہے نا، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژن۔ لیڈرشپ کا سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژن، موقع کے مطابق بہترین فیصلہ کرنا۔ یہ اللہ نے ان کو خاص استعداد عطا فرمائی تھی۔ تقریباً 22 مقامات کے اوپر جیسی وحی تھی وہی ان کی رائے آئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا نماز کہاں پڑھے؟ آپ نے کہا مقام ابراہیم پہ، اوپر سے حکم آ گیا اللہ کا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ایسی ذہانت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، امیر المومنین بنے، خلیفۃ رسول اللہ بنے۔ ایک جہاد ہوا، اس میں سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے۔ یہ مسلمہ کذاب جو ختم نبوت یعنی کہ جھوٹا نبی بن کے آیا، دعویٰ کیا، تو تقریباً 700 لوگ، سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ اب غم تو سب کو ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ آ گئے امیر المومنین حضرت ابوبکر کے پاس، ابوبکر قرآن مجید کو جمع کیجئے، جیسے آج ہمارے سامنے موجود ہے کتابی شکل میں۔ کہا واللہ میں ایسے نہیں کر سکتا، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا جو کام، ابوبکر کیسے کر دے؟ آپ کہتے رہے، دلائل دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اتنا ان کو قائل کر لیا کہ ان کو شرح صدر ہو گئے کہ ہاں عمر تمہاری بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفاظ اگر شہید ہوتے چلے گئے تو بعد میں کون جمع کرے گا؟ تو ان کی یہ رائے بر موقع تھی، بہترین تھی، اور آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ یہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا،
اس کو جمع کرنے کی رائے حضرت عمر نے دی تھی۔ اچھا جی، ایک اور بات سنیں، آپ راتوں کو گشت کرتے رہتے تھے عوام کی، کیا وہ خوبصورت ماحول ہوگا؟ عوام بیٹھی نیند سو رہے ہیں اور حکمران جاگ رہے ہیں عوام کی خیر خواہی کے لیے، کیسا وہ سہانا وقت ہوگا؟ اب تو ہمیں خواب بھی ایسے نظر نہیں آتے، آنکھوں کھلی آنکھوں سے دیکھنا تو بڑی دور کی بات، اب تو ایسے خواب دیکھنا تو بھول گئے کہ امید ہی کوئی نہیں رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جا رہے تھے جناب، ایک گھر سے کچھ ایسے اشعار کی آواز آئی ایک عورت کی، تحقیق میں معلوم ہوا اس کا خاوند کافی دنوں سے دور گیا ہوا ہے جہاد پہ، تو اب جو ہے نا یہ جدائی میں غم میں کس طرح سے اشعار کہہ رہی ہے۔ فوری طور پر معاملے کو سمجھا، مسئلے کو سمجھا، اور پھر اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی صاحبزادی ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں، پوچھا کہ ایک عورت خاوند سے کتنی دوری برداشت کر سکتی ہے، کتنے دن تک بغیر ملاقات کے رہ سکتی ہے بیوی؟ حیا کی بات تھی، وہ حیا کا زمانہ تھا، تو انہوں نے یوں اشارہ کر دیا 4۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سارے معاملے کو سمجھ کر فیصلہ دیا۔ پہلے کیا تھا، جو جہاد پہ گیا سال بعد آنا ہے، 6 مہینے بعد آنا ہے یا 5 سال بعد آنا ہے، کوئی رول نہیں تھا اسٹیٹ کی طرف سے۔ آپ نے پھر ایک اسٹیٹ رول بنایا کہ ہر 4 مہینے کے بعد ہر مرد اپنے گھر میں، ہر شادی شدہ مرد اپنے گھر میں آئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے۔ یہ کس لیے تھا؟ عوام کی خیر خواہی کے لیے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے، میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژن۔ تیسرا اصول، سیٹ دا ایگزامپل، مثال قائم کرنا۔ یہاں مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے، اگر آج کے حکمرانوں کی مثالیں دیکھیں گے تو کرپشن بھی ملیں گی، یا کیا ملیں گی کہ ہر آدمی دوسرے کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ ارے خدا کے بندو، ناقد کو لوگ کبھی پسند نہیں کرتے، نمونہ کو پسند کرتے ہیں۔ نمونہ بن کے دکھاؤ، ایگزامپل بن کے دکھاؤ، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ہر طرف ہر پارٹی والا دوسری پارٹی والے کو یہی کہہ رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تم نے کیا کیا جو ایسی مثال جو تمہارے مرنے کے بعد بھی سینکڑوں سال پاکستان کی تاریخ میں خیر کے ساتھ یاد رکھی جائے، ملک توڑنے کے ساتھ نہیں، خیر کے ساتھ یاد رکھی جائے۔ تو ناقد کو لوگ پسند نہیں کرتے، نمونہ کو پسند کرتے ہیں۔ تو لیڈرشپ کی 3rd کوالٹی کیا ہے؟ سیٹ دا ایگزامپل۔ اس حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی ایگزامپلز ہیں کہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں گزر جائے، لیکن اس کو مختصر کر کے اگلے پوائنٹ پہ بھی جانا ہے۔ دیکھیے جی، آپ کے زمانے خلافت کی بات ہے، کہیں سے خوشبو آئی، تقسیم کرنی ہے، بیوی نے کہا میں تقسیم کر دوں، کہا نہیں تم نہیں کرنا۔ کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں؟ اعتماد پورا ایسے ہی کرو گی جیسے دوسرے کریں گے ویسے بھی تم کرو گی، لیکن تم میری بیوی ہو، تمہارے ہاتھ میں تقسیم کرتے ہوئے کچھ لگے گی اور اس دوران تم خوشبو سے نفع اٹھاؤ گی۔ جب خوشبو تقسیم ہوگی تو تمہیں خوشبو آئے گی۔ تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی، میرا کوئی رشتہ دار اتنا نفع بھی اٹھائے، تو میں اس سے بھی احتیاط کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایگزامپل ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ حکومت ملنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو نوازنا، وہ ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ قاصد کہیں جا رہا تھا روم کے بادشاہ کی طرف، ان کی بیوی کو پتہ چلا ملکہ کے لیے کوئی عطر بھجواتی ہے ایک شیشی میں، کہ بھئی تم جا رہے ہو یہ ملکہ کو دے دینا۔ اب وہ قاصد چلا گیا، واپس بھی آ گیا، ملکہ کو جب عطر ملا نا، اس نے عطر خالی کر کے شیشی میں ہیرے بھر کے ادھر بھیج دی حضرت عمر کی اہلیہ کو، خاتون اول کو۔ اب وہ آگئے، اب ساری بات چیت کے بعد قاصد نے کہا حضرت یہ آپ کی اہلیہ کا، اب اہلیہ کے پاس ہے یہ کیا؟ جی میں نے بھیجا تھا، یہ میرا ہے، میں نے بھیجا تھا عطر، اس کے بدلے آئے ہیرے، یہ میرا بنتا ہے۔ کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہاری پوزیشن کی وجہ سے ملا، اس کو بیت المال میں جمع کرواؤ۔ کہا عطر اتنی قیمت کا عطر تمہیں بیت المال سے دلوا دیتا ہوں تاکہ تمہاری بھی تسلی ہو کہ تمہارا عطر تمہارے پاس ہی ہے۔ وہ رکھنے نہیں دیا گھر میں۔ یہ ایگزامپلز ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی ایگزامپل پیش کرے نا، تنقید کرنا تو سب سے زیادہ آسان کام ہے دنیا کا، ہاں عملی نمونہ بننا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ کام کاج دیکھ رہے ہیں،
دروازہ ناک ہوا، پوچھا کون؟ تو جواب آیا علی المرتضیٰ، حضرت علی آئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور کہا علی بھائی اندر آئے۔ حضرت علی اندر آ گئے۔ اب دونوں بھائی جب بیٹھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ علی بھائی کوئی حکومتی کام ہے یا ذاتی ویسے ہم بیٹھے آپ ملنے آئے ہیں؟ کہ نہیں، اس وقت میں ویسے ہی آپ سے ذاتی باتیں کرنے آیا ہوں، بھائی ہیں، دوست ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد جو کاغذات کھلے ہوئے تھے رجسٹر وغیرہ، ان کو سمیٹا، چراغ جل رہا تھا، پھونک ماری، سب چراغ بجھا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا عمر مہمان کے آنے پہ چراغ بجھاتے ہیں کہ جلاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوال پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا علی بھائی میں سرکاری کام کر رہا تھا، مجھے اور آپ کو ذہن نہیں دیتا کہ سرکاری خزانے کا تیل جلتا رہے اور ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ Set the examples۔ چوتھا اصول know your people and look out for their well-being۔ اپنے بندوں کی ضروریات کو جاننا اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے رہنا۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ اپنی رعایا کی ضروریات کو جاننا اور اس میں بہتری پیدا کرتے رہنا۔ اس کے بھی بڑے واقعات ہیں، ایک واقعہ سن لیجئے۔ راتوں کو گشت تو کرتے تھے، سب کو معلوم۔ ایک مرتبہ گشت کرتے کرتے نا تھوڑا دور شہر کے باہر نکلے، وہاں جا کے دیکھا غلام اسلم ساتھ تھا، وہاں جا کے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس نے ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے اور آگ جل رہی ہے، پتیلی اوپر رکھی ہوئی، بچے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ کہا میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں اور بچے بھوکے ہیں۔ کہ پک کیا رہا ہے؟ پک کچھ بھی نہیں رہا، میں نے تو خالی پانی ڈال دیا، بچوں کو تسلی ہو جائے کہ کچھ پک رہا ہے، روتے روتے سو جائیں گے تو میرا کچھ وقت گزر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر فاروق تھے جن کی مثالیں آج حکمران دیتے ہیں۔ یہ عمر فاروق کی بات سنیے۔ واپس گئے مدینہ شہر آئے، بیت المال میں گئے، کچھ آٹا، کچھ چینی، کچھ شکر، گھی، اس طرح کی چیزیں، شہد، کچھ چیزیں لی، بری بن گئی۔ غلام اسلم سے کہا میری کمر پہ لا دو۔ کہا میں حاضر، میں اٹھاؤں گا کہ قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ میری کمر پہ لادنا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، امیر المومنین میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں۔ اب اپنی کمر پہ لادا اور جناب دور پیدل چل کے باہر گئے، اس کو جا کے بوری دی اور اس کو کہا کہ بھئی کچھ پکا لو۔ بچے ابھی بھی رو رہے تھے، اسی طرح ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی۔ اس کو کچھ نظر آیا، اس نے بہرحال کچھ لیا اور کوئی چیز بنا لی، آٹا، گھی، شہد وغیرہ چیزیں آ گئی، کچھ بنانا شروع کر دیا۔ اب غلام اسلم نے کہا حضرت ہمارا کام تو پورا ہو گیا، واپس چلیں؟ کہ نہیں، ٹھہر جاؤ۔ اب لکڑیاں کچھ کمزور ہو گئی ہوں گی، پھونکے مار رہے ہیں آگ تیز کرنے کے لیے، وقت کے امیر المومنین ہیں۔ جب ساری چیزیں پوری ہو گئی تب اس نے غلام نے کہا حضرت اب واپس چلیں؟ کہ نہیں، ٹھہر جاؤ۔ ہنڈیاں تیار ہو گئی، جو بھی تھا ملیدہ میٹھا، جو بھی اللہ جانے کیا اس کا نام ہے، بن گیا۔ عورت نے بچوں کو کھلایا، بچوں نے کھایا، بچوں کے پیٹ بھر گیا، بچے سارے خوش ہو گئے اور کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر کھیلنے لگ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے بچے، کوئی رشتہ داری تعلق نہیں، نام بھی نہیں پتا۔ جب تھوڑی دیر بچوں کو کھیلتے دیکھا نا، فرمایا اسلم اب واپس چلیں۔ اسلم نے پوچھا حضرت اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو امیر المومنین وقت کا حکمران کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، دل کیا ان کو خوش ہوتا بھی دیکھا، ان کو مسکراتا ہنستا کھیلتا بھی دیکھا۔ یہ ہوتے ہیں حکمران۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ابھی اس کا وقت ہمارے پاس کم ہے۔ پانچواں اصول کیپ یور ورکرز انفارمڈ۔ کیپ یور ورکرز انفارمڈ، اپنے ماتحتوں کو اپنی پالیسی سے باخبر رکھنا۔ ہم سب کے اندر یہ کمی ہے کہ اپنی پالیسی سے لوگوں کو باخبر نہیں کرتے، اپنے ماتحتوں کو پوری بات نہیں بتاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں طریقے کی بات بتاتے تھے، واٹ ٹو ڈو، واٹ ناٹ ٹو ڈو، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کہ بھئی جو اسٹاف ہے، جو گورنر ہیں، جو اور لوگ ہیں، انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیوٹی کیسے پورا کرنا ہے، پوری تفصیل ہوتی تھی۔ اور ایک کامن پرسن کو بھی پتا تھا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کی ایک مثال، ایک واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، اس نظر سے اس واقعے کو سن لیجیے۔ گشت کر رہے ہیں،
ایک جگہ آواز آئی، ماں نے بیٹی سے پوچھا دودھ نکال دیا، تعداد ٹھیک ہے؟ نہیں آج تو بڑا کم ہے، بھائی پانی ملا دو تاکہ مقدار پوری ہو جائے۔ کہا نہیں، عمر نے منع کیا کہ عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، اس بچی نے کہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس بات سے سمجھیں، ایک عام عورت کو جو گھر میں رہ رہی ہے بچی، اس کو بھی معلوم ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ احساس ذمہ داری۔ چھٹا اصول، ڈیولپ سینس آف ریسپانسبلٹی ان ورکرز، کارکنوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی بھرپور خیال کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری کیسے پیدا کی جائے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ قیامت کے دن کا احساس دلانا، رب کے سامنے حاضری کا خوف کہ پیش ہونا ہے، ہر چیز پیش ہونی ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق نصیحت کرتے رہنا۔ اس سے جو احساس ذمہ داری پیدا ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری چیز سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ خوف خدا پیدا کرتے رہنا، جس کے اندر خوف خدا ہوگا، احساس ذمہ داری وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ تو یہ ہوتی ہیں لیڈرشپ کی کوالٹیز اور صفات۔ ساتواں اصول، انشور ٹاسک اینڈ انڈرسٹوڈ اینڈ ڈن، یہ جائزہ لیتے رہنا کہ جو ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں وہ لوگ پوری بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً جتنے گورنر تھے ان کے حالات دیتے رہتے تھے۔ ایک گورنر کے بارے میں سنیے، موجودہ سیریا شام کے اندر ایک علاقہ تھا حمص، اس کے گورنر تھے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جناب حمص سے مدینہ طیبہ شکایات پہنچی، یہ آ گئے، لوگوں سے پوچھا ہاں بھائی کیا شکایت؟ انہوں نے کہا میں اپنے گورنر سے 4 شکایات ہیں۔ نمبر 1، صبح جو ہے نا وہ دیر سے ڈیوٹی پر آتے ہیں، ٹائم پہ نہیں آتے۔ نمبر 2، سارا دن ہماری خدمت کرتے ہیں، رات کو نہیں ہماری سنتے، رات کو نہیں ملتے۔ نمبر 3، مہینے میں 1 چھٹی کرتے ہیں، اس دن میں بھی نہیں آتے۔ اور نمبر 4، ان پہ کبھی کبھی ایسا دورہ پڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس یہ بے ہوش ہو جائیں گے یا پاگل ہو جائیں گے، کیا ہوگا۔ یہ چاروں باتیں سنی، اب کھلی کچہری سنی ہے اس زمانے کی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کی کھلی کچہری کا حال سن لیجئے۔ ادھر عوام بیٹھی ہے، شکایت کرنے والے بیٹھے ہیں، گورنر کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا اور سب کے سامنے بات چل رہی ہے، آپ کے لیے 4 شکایات آئی ہیں آپ کی عوام کی طرف سے، جواب دیجئے۔ جی بتائیے۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ دیر سے ڈیوٹی پر آتے ہیں، ٹائم پہ نہیں آتے، فجر کے بعد دیر لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ گھر میں کوئی خادمہ، کوئی ملازمہ، کوئی نوکر نہیں ہے، گھر کے سارے کام میں اور میری بیوی نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب آٹا گوندنا، کھانا پکانا، یہ سارے ہم دونوں مل جل کے کر لیتے ہیں، تو مجھے اس لیے آتے ہوئے کوئی تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، ہم 2 ہیں بس۔ بات معقول تھی۔ دوسری بات، آپ دن میں تو عوام کی خدمت کرتے ہیں، رات کو کوئی آپ کے دروازے میں آئے تو آپ رات کو اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، میں نے دن اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے رکھا اور رات اپنے رب کی عبادت کے لیے رکھی ہوئی، رات کو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تیسری بات، مہینے میں 1 چھٹی کرتے، انہوں نے کہا میرے پاس یہی 1-2 جوڑے ہیں، تو وہ دن ہوتا ہے میں لنگوٹ پہن لیتا ہوں، اپنے کپڑے دھوتا ہوں، اپنے سارے کاموں خود پورا کرتا ہوں، تو اس ایک دن میں مجبور ہوں کہ نہیں آ سکتا۔ اور چوتھی بات، آپ کے اوپر اتنے دورے جو پڑتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مشرکین مکہ نے شہید کیا، اور جب وہ مسجد عائشہ کے باہر، اس زمانے میں مسجد عائشہ نہیں تھی، کہ بالکل قریب 120-30 فٹ کے قریب، بالکل قریب جگہ 120 گز ہے کہ فٹ ہے، وہاں لے گئے۔ حدود حرم کا وہ لوگ بھی خیال کرتے تھے قریش مکہ، تو قتل کے لیے وہاں لائے، تو وہاں ان کو سخت تکلیفیں دی گئیں، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ تو کسی نے اس وقت پوچھا، خبیب کسی نے اس وقت اس عاشق رسول سے پوچھا، ایک عاشق رسول ہم بھی ہیں، نہ لباس سنت کے مطابق، نہ چہرہ سنت کے مطابق، نہ شادیاں سنت کے مطابق، نہ بیوی بچوں کا لباس سنت کے مطابق، نہ کاروبار سنت کے مطابق، عاشق رسول پکے ہیں، مہر لگی ہوئی ہے۔ ایک وہ عاشق رسول تھے جنہیں شہید کیا جا رہا تھا۔ کسی نے کہا کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تمہیں چھوڑ دیا جاتا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا؟ کہ خبردار، یہ تو بڑی دور کی بات
اگر تم اتنی بات بھی کہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور اس بدلے میں مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کانٹا چبھا دیا جائے، تو اس کے بدلے میں بھی میں اپنی جان بخشی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اور ہم ہیں سنتوں کو ذبح کرنے میں ہمارا مقابلہ کوئی نہیں۔ آج ہم سب کے گھر سنتوں کی مذبح گائیں ہیں۔ گھر میں شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے 150 روپے کا، باپ کو غصہ آ جاتا ہے، ماں کو غصہ آ جاتا ہے کہ نقصان کر دیا، اتنا اچھا ہمارا ڈنر سیٹ تھا، ایک پیس توڑ دیا۔ لیکن وہی بچہ جب سنت رسول اللہ کو توڑتا ہے، ماں اور باپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یعنی ایک گلاس کی قیمت سنت رسول اللہ سے ہمارے نزدیک زیادہ ہے، یا ہم نے سنت رسول اللہ کی قیمت ایک گلاس بھی نہیں رکھی۔ عاشق رسول تو ہم پکے ہیں۔ 8واں اصول، ٹرین ایز اے ٹیم۔ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیم تیار کرے کام کرنے والوں کی۔ ہمارے ماحول کی طرح نہیں کہ بس ہر طرف سے لوٹے جمع کر کے اپنی ٹیم بنا لو، وہ ٹیم تیار کرے جو خوف خدا والی ہو۔ مشہور واقعہ، ایک صحابہ کرام ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چلی کہ ہر آدمی اپنی اپنی خواہش بیان کرے۔ مکان عمدہ تھا، بڑا تھا۔ ایک صحابی نے کہا میرا دل یہ کرتے پورا مکان مال و دولت سے بھرا اور میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، میری یہ خواہش ہے۔ ایک نے کہا اتنا اچھا مکان ہے، میرا دل کرتا ہے کہ جنت میں مجھے ایسا مکان مل جائے۔ حضرت عمر سے بھی کسی نے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا میرا دل یہ کر رہا ہے اتنا بڑا مکان ہے، اتنی گنجائش والا، یہ حذیفہ جیسے لوگوں سے بھرا ہو کہ میں دین کی خدمت کے لیے ساری دنیا میں بھیجوں، ٹیم میرے پاس ایسی ہو کہ سوچ یہ تھی۔ 9واں اصول، یوزفل کیپیبلٹی آف آرگنائزیشن۔ قانون کا نفاذ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قانون بنائے بھی اور ان کو پورے ڈسپلن کے ساتھ نافذ بھی کیا، کوئی کہیں کمپرومائز قانون کے اوپر کہیں نہیں کیا۔ آج یہ عمر لاز باقاعدہ یورپ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ 10واں اصول، بی ٹیکنیکلی پروفیشنٹ، کہ بندے میں اس عہدے کی تکنیکی اہلیت بھی ہونی چاہیے۔ نا اہل کو عہدہ دینا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس سے وہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ جس سے اس سے بڑا فساد اور کسی چیز سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ نا اہل کو عہدہ دینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بندہ جس عہدے پر ہے اس کے پاس اہلیت بھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈیم بنوائے، ڈاکخانے کا نظام اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنوائیں، مسلمانوں کے لیے پولیس کا محکمہ بنایا، کوفہ کو مسلمانوں کے لیے چھاونی بنایا، انصاف ایسا قائم کیا، ایسا مضبوط کیا کہ ہر طرف امن اور بھائی چارے کا جو ہے نا وہ دورہ تھا۔ ایک مثال سے سن لیجیے، یمن سے ایک نوجوان بچی چلی، یمن سے ایک نوجوان عورت چلی، مدینہ آئی، اتنا لمبا سفر اکیلے طے کیا، کوئی مرد اس کے پاس نہیں۔ حضرت عمر کو پتہ لگا، اس کو بلا کے پوچھا یہ تو نے کیا کیا، اکیلے کیوں آئی ہو؟ بغیر محرم کے سفر تو منع ہے۔ اس نے اپنی کو مجبوری وغیرہ بیان کی، بہرحال وہ جو بھی تھا، پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے یمن سے لے کے یہاں تک اکیلے سفر کیا، تم جوان العمر ہو، تمہاری عزت جان، تمہارے پاس مال بھی کچھ ہوگا، تم نے لوگوں کو کیسے محسوس کیا؟ کبھی تم ویرانے سے گزری ہوگی، کبھی شہر سے گزری ہوگی، کبھی گاؤں سے گزری ہوگی، راتوں میں کہیں قیام بھی کیا ہوگا، تو تم نے اس پورے علاقے کو یمن سے لے کے مدینہ تک کیسا پایا؟ اس نے کہا مجھے تو ایسا لگا سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ لیڈرشپ کا 11واں اصول، سیک رسپانسبلٹی اینڈ ٹیک رسپانسبلٹی آف یور ایکشن۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اور اپنے کاموں کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا، کسی دوسرے کے اوپر نہ ڈال دینا۔ یعنی کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، نقصان ہو جائے تو ذمہ داری خود لینا، دوسرے کے اوپر نہ ڈال دینا۔ یہ ایک احساس ہوتا ہے لیڈر کے اندر کہ کہیں کوئی حادثہ آ گیا تو ذمہ دار میں ہوں۔ ہمارے یہاں تو اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ دوسرے پہ تنقید بہت آسان، اپنے اوپر نہیں لیتے۔ اس پوائنٹ کے اندر ایک پوائنٹ سن لیجئے، بات سمجھ لیجئے، جس کا ہمارے حکمران بار بار ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ کہ ذمہ داری کو اون کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت حذیفہ کو بلایا. حذیفہ مجھے معلوم ہے تمہیں منافقین کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بلایا. کہا حذیفہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتا دی ہیں، اور یہ بھی بتایا، یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے آگے کسی کو بتانے سے منع بھی کیا، یاد رکھنے کو کہا. حذیفہ میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ وہ کون کون ہے، اتنا ضرور پوچھتا ہوں بھائی میرا نام تو اس میں شامل نہیں. یہ واقعہ آپ لوگوں نے شاید نہ سنا ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا. آپ کے زمانے خلافت کی بات ہے، ایک عورت کے بارے میں رپورٹ آئی کہ اس کا خاوند بڑے عرصے سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے کسی سفر میں، اور اس کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کسی غیر محرم سے بات کرتی ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا ویریفائی کرتے ہیں. اس کو کہا کہ پوچھ کے آؤ. کوئی بندہ گیا، اس نے کہا عمر کون ہوتا ہے میرے معاملات میں دخل دینے والا؟ اب کہا بلا کے لاؤ، آ جاؤ. اب وہ ایک روب تھا، ایک دہشت تھی، وہ حاملہ بھی تھی. وہ جب گھر سے نکلی نا تو بچہ پیدا ہوا، اور کیا کہتے ہیں اس بچہ پیدا ہوتے اس میں بچے نے چیخ ماری اور دم توڑ گیا، اس بچے کا انتقال ہو گیا. اس خوف اور دہشت کی وجہ سے، اس ٹینشن کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے یہ جو ہے نا اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا. اب یہ معاملہ گیا حضرت عمر فاروق کے پاس. انہوں نے صحابہ سے پوچھا بھائی اس میں کیا کرنا چاہیے. تو بعض لوگوں نے رائے دی کہ بھئی آپ تو گورنر ہیں، والی ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کی تو ذمہ داری ہے آپ نے پوچھنا ہے. تو آپ کے اوپر کوئی دیت خون بہا نہیں بنتا، آپ نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے. تو سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت عمر نے کہ علی بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ عمر بات یہ ہے، عمر بھائی بات یہ ہے، اگر انہوں نے اپنی فہم کے مطابق یہ مشورہ دیا نا، ان کی فہم ٹھیک نہیں ہے، یہ سمجھے نہیں بات کو. اگر آپ کی محبت اور رعایت میں یہ بات کی ہے تو انہوں نے پھر آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی. بھئی آپ کیا کہتے ہیں؟ یدی آپ کی دہشت کی وجہ سے، پریشر میں آنے کی وجہ سے وہ پریشرائز ہو گئی تھی، تو یہ اس کے ساتھ حادثہ ہوا، آپ کو خون بہا دینا پڑے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ خون بہا ادا کیا. اب یہاں حکمران جو ہم جو عوام بیٹھے ہیں، ہم لوگ اپنی بیویوں کو کتنا پریشرائز کرتے ہیں، اپنی بہو کو کتنا پریشرائز کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اس کی صحت کے اوپر اثرات آتے ہیں، تو ان شوہروں کی گردن بھی قیامت کے دن پکڑی جا سکتی ہے اور ساس سسر کی بھی پکڑی جا سکتی ہے. صحیح طریقے سے، پورے طریقے سے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگلے کو اتنا انڈر پریشر کر دو کہ وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھا ہی نہ سکے. تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتیں تو اور بھی ہیں، وقت مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک حکمران عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.